دیکھیے جو گفتگو جو بحث میں شروع کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے تھوڑی سی توجہ دیجیے، ذرا سا آگے آ جائیے تاکہ ہم آہنگی ہو جائے اور گفتگو کا آغاز باقاعدہ طریقے سے ہو جائے۔ تھوڑا سا آگے ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ۔ اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا آیت وہ پڑھی گئی ہے کہ جو مشہور زمانہ ہے۔ اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو اس آیت کریمہ کا حافظ نہ ہو۔ اتنی مشہور ہے، عالم، قابل، فاضل، جاہل، ملا، مولوی، ادیب، خطیب، طبیب سب اس آیت کے حافظ ہیں۔ آدھی آیت میں پڑھتا ہوں، آدھی آپ پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ، ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو بڑی مشہور زمانہ آ گیا جی، بڑی مشہور زمانہ آیت ہے، سب کو یاد ہے، مگر اس آیت کے اندر ایک کمال ہے، وہ کمال سنیے گا، ایک عالم دین کی مجلس سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ اس آیت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ واحد آیت ہے کہ جو آپ کو آپ کی والدہ نے یاد نہیں کرائی۔ وہ ماں جو انسان کا پہلا مکتب ہے، پہلی درسگاہ ہے، جس نے اپنی گود میں بٹھا کے بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں، آسمانی کتابیں 4 ہیں، اس ماں نے بھی کبھی آپ کو یہ آیت یاد نہیں کرائی تھی۔ وہ معلم، وہ عالم جس نے مکتب میں بٹھا کے آپ کو آدھا دین سمجھا دیا، یہ بتایا کہ اصول دین کیا ہے، فروع دین کیا ہے، یہ سب بتائے، صفات کیا ہے خدا کے، یہ سب بتائے، اس نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا بیٹا یہ آیت تم یاد کر لو۔ کمال ہے، نہ ماں نے یاد کرائی نہ مولانا نے یاد کرائی، پھر یہ آیت آپ کو یاد کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ وہ آیت ہے کہ جس کا اللہ نے نماز صبح میں مطالبہ نہیں کیا، نماز ظہر میں بھی مطالبہ نہیں کیا، نماز مغربین میں مطالبہ نہیں کیا۔ حد ہو گئی کہ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز شب کے لیے آنا تو اسے پڑھ دینا، نماز جمعہ کے لیے بھی مطالبہ نہیں کیا، عیدین میں بھی مطالبہ نہیں کیا، تو یہ آیت آپ کو یاد کیسے ہو گئی؟ تو شاید کوئی عقل مند آدمی کھڑا ہو کے جواب دے، مولانا اس لیے یاد ہو گئی ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس لیے یاد ہو گئی کہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو دامن قرآن میں 6666 آیتیں اور ہیں، ان میں سے آپ کو کتنی یاد ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ آیت آپ کو یاد نہیں کی۔ پھر یہ آیت یاد کیسے ہوئی جب نہ ماں نے کرائی، نہ باپ نے کرائی، نہ معلم نے کرائی، نہ سماج کا؟ جی یہ ہمیں یاد کرائی ہے معاشرے نے، سماج نے، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس اسلامی معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس نے ہمیں بتایا کہ اگر تمہارا کوئی اپنا تمہیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا اظہار افسوس اپنی زبان میں نہیں کرنا ہے، بلکہ کہنا ہے انا للہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم آپ اپنے الفاظ میں بات کرو گے تو شاید بات ادھر سے ادھر ہو جائے، مگر جب قرآن کی آیت پڑھو گے تو اس کا اثر تمہاری زندگی پر ہوگا۔ آیت کا ایک اثر ہے۔ اب آپ یہ آیت جو انا للہ والی آیت ہے، آپ اسے کب سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کا اثر کوئی کیوں نظر نہیں آ رہا؟ بھائی اثر ہونا چاہیے، نہیں بولیے اثر ہونا چاہیے، کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ یاد رکھیے گا، اثر جب ہوتا ہے جب معرفت ہوتی ہے، نہیں پہنچے گا، اثر جب ہوتا ہے جب معرفت ہوتی ہے۔ مثلا میں یہاں آیا کرتے پجامے میں اور چلا گیا ایسے ہی ٹہلتا ہوا، اور بعد میں جا کے میں کہوں پاشا صاحب سے کہ کمال ہے میں مجمع سے گزرا، کسی نے مجھے سلام بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ گئے کیسے تھے؟ میں نے کہا ایسے ہی گیا تھا کرتے پجامے میں۔ تو انہوں نے کہا وہاں جتنے تھے سب کرتے پجامے ہی میں تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر میں لباس میں ہوتا تو لباس کے ذریعے معرفت ہوگی، تو جب معرفت ہوتی ہے تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے، معرفت نہیں ہوتی تو اثر بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت جو پڑھی جا رہی ہے اتنے برسوں سے، اس کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ جانتے کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے کبھی آیت سمجھ کے نہیں پڑھا۔ سنتے رہیے گا، ہم نے کبھی سے آیت سمجھ کے نہیں پڑھا۔ دیکھیں بحث کا آغاز ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے کبھی سے آیت سمجھ کے پڑھا ہی نہیں۔ مثلاً میں آپ سے کہوں، گزارش کروں ہاتھ جوڑ کے کہ حضرات آپ سے گزارش ہے آیت تطہیر پڑھ دیجئے، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ۔ آیہ ولایت پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ، ٹھیک ہے؟ سورہ جمعہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ۔ یعنی جب بھی میں کسی آیت کی آپ سے خواہش کروں گا تو آپ بسم اللہ پہلے پڑھیں گے، آیت بعد میں پڑھیں گے۔ سچ بتائیے گا، فرش عزا پہ بیٹھ کے جتنے بیٹھے ہیں سب کو ناد علی کے حصار میں باندھ کے ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں، کوئی ہے سمجھ میں ایسا کہ اگر کسی کے پاس خبر غم آئی ہے تو اس نے کبھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ؟ کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ جب آپ ہر آیت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس آیت سے پہلے کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ جب آپ نے اسے پڑھی آپ کے دماغ میں تھا ہی نہیں کہ میں آیت پڑھ رہا ہوں۔
آپ نے عادت کے مطابق پڑھی ہے، آیت کے مطابق نہیں پڑھی. اور یاد رکھیے گا انقلاب آیت سے آئے گا، عادت سے نہیں آئے گا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. میری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی؟ انقلاب آیت سے آئے گا، عادت سے. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے سماج میں جو کہیں گے کہ آج بدن میں درد ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے بھائی درد؟ تم نے بوجھ کا آج نماز نہیں پڑھی، عجیب سا بوجھ ہو رہا. کیا مطلب ہے؟ یہ بوجھ کیسا ہے؟ تم نے عادت ڈال دی. یاد رکھنا اللہ جزا عادت پہ نہیں دے گا، عبادت پہ دے گا. آیت پہ نہیں دے گا، عادت پہ نہیں دے گا، عبادت پہ دے گا. آیت پہ دے گا، عادت پہ نہیں دے گا. آیت پڑھیے. آپ کو آیت کی معرفت ہی نہیں، آپ نے کہا انا للہ پڑھ دیا آپ نے. کیوں؟ کیونکہ زبان پہ جملہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ جملہ کہہ رہے ہیں، آیت نہیں پڑھ رہے. اب آپ سے آیت پڑھوائی جا رہی. شیعہ، سنی، حنفی، مالکی، حنبلی، قادری، جیلانی، جتنے افراد ہیں سب سے یہی آیت پڑھوائی جاتی ہے. یہ پڑھوائی جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ پڑھتے ہیں لوگ. میں آیا مجلس پڑھنے کے لیے، اتنا بڑا پوسٹر لگا ہے سال ثواب کی مجلس کا کہ جی سال ثواب کی مجلس ہے اور اتنے برس ہو گئے اور آپ کو خطاب کرنا، اور میں یہاں آ کے آپ کو 10-15 نکتے ادھر ادھر کے سناؤں اور نعرے لگواؤں اور سبحان اللہ کہوں اور چلا جاؤں. تو شاید یہ جو جوان ہیں یہ تو خوش ہو جائیں گے، مگر جو ریش سفید افراد بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سامنے خطابت کا ایک تجربہ ہے، وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ نے پہلے مولانا کو بتایا نہیں تھا کیا کہ مجلس ایصال ثواب کی؟ کیوں؟ کیونکہ اگر ایصال ثواب کی مجلس تھی تو باتیں پھر موت کے حوالے سے ہونا تھا، اسی انداز سے عنوان ہوتا تاکہ بات کے تقاضوں کو پورا ہونا تھا. کمال یہ اگر مولوی 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے موضوع کا انتخاب غلط کر دے تو قوم کے حلق میں بات رک جاتی ہے، کہتے جی غلط ہوا ہے. یہ جو آیت آپ اتنے برسوں سے پڑھ رہے ہیں موت پہ، یہ موضوع کی ہے؟ بولیے، یہ آیت موضوع والی ہے؟ انا للہ. یا تو یہ مانیے کہ دامن قرآن میں کوئی آیت ہی نہیں ہے جس میں لفظ موت ہو. بھائی مسئلہ ہی ہے کہ نہیں ہے، مجبوراً ہم یہ پڑھ رہے ہیں. مگر جب آپ دامن قرآن میں جائیں گے تو 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے. کتنے؟ ذرا بولتے رہیے، کتنے؟ زور سے بولیے، میں ممبر کو اونچا سنتا ہوں. 145 مقامات حضور وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا. اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آپ کو بھی یاد ہیں. مثلاً میں آدھی آیت پڑھوں گا، آدھی آپ پڑھ دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس، سب کو یاد ہے. الذی خلق الموت، سب کو یاد ہے. فتمنوا الموت، سب کو یاد ہے. کتنا اچھا ہوتا جب ہمارے گھر میں کوئی مرتا تو ہم یہ کہتے کل نفس ذائقۃ الموت. بات چپک جاتی، بات چپک جاتی کہ نہیں؟ بالکل، کہ ہاں بھائی موت ہوئی ہے اور ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. مگر آپ سے یہ آیت نہیں پڑھوائی گی، آپ سے بات کہی جا رہی ہے انا للہ والی. جانتے کیوں؟ کیونکہ اللہ موت یاد دلا کے تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا ہے. پہنچے؟ اللہ تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا ہے، اللہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے. یہ پڑھتے پڑھتے یہاں تک آ گیا، داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں. 5 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کیا تھا، 55 سال کے ہو گئے. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ابا پڑھتے تھے. ابا کیوں پڑھتے تھے؟ دادا پڑھتے تھے. دادا کیوں پڑھتے تھے؟ پردادا پڑھتے تھے. تو بات یہ نہیں کہ پردادا پڑھتے تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے پڑھتے کیوں تھے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہی آیت کیوں پڑھی جاتی ہے. جب بھی جنازہ گھر میں رکھا ہوتا ہے، خاندان میں، علاقے میں، قصبے میں، ملک میں کسی کی خبر انتقال ملتی ہے تو یہی آیت کیوں پڑھی جاتی ہے. جانتے کیوں پڑھتے ہیں؟ سنیے جملہ. اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ حضرت آیت اللہ تقی بہجت جو منزل عرفان پر فائز تھے اور ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت کے عنوان پہ جب لکھنا شروع کیا تو عجیب و غریب جملہ لکھا. وہ کہتے ہیں اس انا للہ والی آیت کا سب سے چھوٹا معجزہ، اگر آپ بیدار ہیں تو جاگ کر سنیے گا، سب سے چھوٹا معجزہ یہ ہے اس انا للہ والی آیت کا کہ اگر انسان اپنی کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اور اسے یاد نہ آ رہا ہو کہ میں نے اپنا چشمہ کہاں رکھا ہے، اپنا والیٹ کہاں رکھا ہے، اپنے پیپر کہاں رکھے، تو وہ اس آیت کی تلاوت کرے. اللہ اس آیت کی برکت سے بھولی ہوئی چیز یاد دلا دے گا. تم نے غور ہی نہیں کیا، بھولی ہوئی چیز یاد دلا دے گا. اب سمجھ میں آیا جنازے پہ یہ آیت کیوں پڑھوائی گئی ہے. جنازے پہ اس لیے پڑھوائی گئی ہے تاکہ وہ خدا جسے تم بھول چکے ہو، صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر. وہ خدا جسے تم بھول چکے ہو اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں، اپنی انانیت میں، سکوں کے انبار میں، دولت کی جھنکار میں، جس خدا کو تم بھول چکے ہو وہ خدا تمہیں یاد ہے. اس کے علاوہ کوئی یاد آتا ہے؟ جب گھر میں موت ہوتی ہے، بتائیے آپ، جب گھر میں موت ہوتی ہے کون یاد آتا ہے؟ خدا. وہ خدا جو کبھی یاد نہیں آتا ایک دم خدا یاد آنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آیت کا مزاج ہے
کہ بھولی ہوئی چیز یاد دلائے گا۔ اب آپ آیت کا ترجمہ سنیے اور منزل ایک قدم اور آگے بڑھ جائے گی۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں پلٹ کے واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ جانا نہیں ہے، پلٹ کے جانا ہے۔ جانا اور ہے، جانا اور ہے۔ مجھے احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ بھائی جانا اور ہے، پلٹ کے جانا اور ہے۔ جب آپ گھر سے چلے تو کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے نا مجلس میں جانا ہے، یا یہ کہہ رہے تھے کہ مجلس میں پلٹ کے جانا ہے؟ بولیے، جانا یا پلٹ کے جانا؟ کہ نہیں مولانا، مجلس میں جانا ہے، پلٹ کے گھر جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پلٹ کے ادھر جاتا ہے جدھر سے آئے۔ نے غور ہی نہیں کیا، آدمی پلٹ کے ادھر جاتا ہے جدھر سے آئے۔ متوجہ ہوئے قرآن کی آیت کیوں پڑھوائی گئی؟ تاکہ جب بھی انسان یہ آیت پڑھے تو اسے فوراً یاد آ جائے کہ انسان ہوش میں آ جا، یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے۔ تو آیا بھی خدا کی جانب سے ہے، تجھے پلٹ کے بھی خدا کی جانب جانا ہے۔ ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت میں دو جز، دو ٹکڑے، ایک میں آنے کا تذکرہ، ایک میں جانے کا تذکرہ۔ پروردگار خالی جانے کا کرتا، یہ آنے کا کیوں کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ زندگی، بات ختم ہوگی زندگی۔ اب ایک جملہ آغا مطہری کا سن لیجئے اور ایک جملہ ڈاکٹر علی شریعتی کا سن لیجئے، تقریر ختم ہو جائے گی۔ آغا مطہری کہتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جب بچہ اس دنیا کے آنگن میں قدم رکھتا ہے، اس کے گھر والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر، پروفیسر بنے گا، کیا بنے گا، کچھ نہیں پتا ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا مستقبل کیا ہے۔ مگر ہر ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو بچہ آج پیدا ہوا ہے یہ مرے گا ضرور، یہ پتا ہوتا ہے۔ ہر ماں باپ کو پتا ہے میرا بچہ کچھ بنے نہ بنے مگر یہ آیا ہے تو اسے جانا ضرور ہے۔ انا للہ، جو آیا ہے اسے واپس جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، جب آپ کو پہلی دن پتا ہے کہ جانا ہے تو پھر گھبرانا کیوں ہے بھائی؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں خوف زدہ ہیں؟ کیوں بھیبیت ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اب ڈاکٹر علی شریعتی نے اس کا جواب دیا۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا انسان اپنی وجہ سے موت سے نہیں ڈرتا، اپنوں کی وجہ سے ڈرتا۔ کیا مطلب؟ کہ انسان جب تک زندہ رہے نا، 50 60 70 سال تک جب تک زندہ رہے، وہ ایک ہی بات سوچتا ہے، میں مر گیا میری بیوی کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے خاندان کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے رشتہ داروں کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری تقریر کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری شاعری کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری وکالت کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری ڈاکٹری کا کیا ہوگا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کاش یہ 70 سال کی زندگی میں 1 گھنٹے یہ سوچ لیتا میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ تم پوری زندگی لوگوں کے بارے میں سوچتے رہے، کبھی تم نے اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ ہو سکتا ہے تمہارے مرنے کے بعد بیوی دوسری شادی کر لے اور وہ یہ کہے کہ یہ پہلے والے سے اچھا ہے، وہ شاپنگ پہ نہیں بھیجتا تھا، یہ ہر ہفتے 5000 روپے دے کے کہتا بیگم ٹہل کے آؤ۔ ہو سکتا ہے تمہارے مرنے کے بعد بچے پراپرٹی پہ اتنا لڑیں کہ وہ کہیں کہ ابا کا سویا میں نے کیا ہے تو 40واں تجھے کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد کاروبار آسمان تک پہنچ جائے اور لوگ کہیں کہ باپ فیل تھا بچے کامیاب ہو گئے۔ ہو سکتا ہے دوستوں کو نیا دوست مل جائے، رشتہ دار اپنی تفریح میں تمہیں بھول جائے، مگر جہاں تم ہو وہاں تم ہی۔ اس لیے کہتے ہیں یہ مت سوچ کے جیو کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ سوچ کے جیو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ سوچنا جزا بھی ہے، سوچنا سزا بھی ہے۔ آخری جملہ تقریر ختم ہو گئی۔ سوچنا جزا بھی ہے، سوچنا سزا بھی ہے۔ سوچنے سے جزا بھی ملتی ہے، سوچنے سے سزا بھی ملتی ہے۔ یہ سوچنا کہ فلاں آدمی کھا کیوں نہیں رہا، اس پہ جزا ہے، اور یہ سوچنا کہ یہ کھا کیوں رہا ہے، یہ سزا ہے۔ یہ سوچنا کہ فلاں آدمی کے سر پہ چھت کیوں نہیں ہے، اس پہ سزا ہے، اور یہ سوچنا کہ اس کے چھت پہ چھت کہاں سے آ رہی ہے، یہ سزا ہے۔ یہ سوچنا کہ یہ پیدل کیوں چل رہا ہے، یہ جزا ہے، اور یہ سوچنا کہ یہ گاڑی میں کیوں ٹہل رہا ہے، یہ سوچنا کہ اس کا لباس پھٹا ہوا کیوں ہے، یہ جزا ہے، اور یہ سوچنا کہ کھدر کا کرتا پاجامہ کہاں سے پہنے ہوئے۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو اپنی سوچ کو سزا کی طرف لے جانا ہے یا جزا کی طرف لے جانا ہے۔ یاد رکھنا، جب سوچ جزا والی ہوتی ہے تو بندہ امجد جیسا بنتا ہے، اور جب سزا والی ہوتی ہے تو بندہ صدام جیسا بنتا ہے۔ نام دونوں کے رہیں گے قیامت تک، صدام کا بھی ان کا بھی، مگر جب صدام کا نام لیا جائے گا تو لعنت کے ساتھ،
اور جب ان کا نام لیا جائے گا تو ایصال ثواب کے ساتھ.